کا بدلہ لینے کے لیے 6 نو طیارے بھیجے۔ انہوں نے پاکستان کے 2 سیبر طیاروں کو گھیر لیا۔ بھارتی طیاروں کی فائرنگ سے ایک پاکستانی طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن طیارے کے پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف اسے واپس بچا کر لانے میں کامیاب رہے۔ بھارتی نو طیاروں کی کارروائی کے جواب میں ایک پاکستانی اسٹار فائٹر طیارہ سیبر طیاروں کی مدد کے لیے آیا۔ بھارتی فضائیہ پاکستان کے اسٹار فائٹر طیاروں سے خوفزدہ تھی، اس لیے ان کو آرا دیکھ کر 6 سے 5 بھارتی نو طیارے واپس پلٹے، لیکن ایک کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکا۔ پاکستانی اسٹار فائٹر کے پائلٹ حکیم اللہ نے اسے سالکوٹ کے قریب پسرور ایئر بیس پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی پائلٹ سکند کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ حکیم اللہ بعد میں پاک فضائیہ کے سربراہ بنے۔ پاک فضائیہ کی کارروائیوں سے پاکستان کو چھم سیکٹر میں فضائی برتری مل گئی تھی۔ 2 ستمبر کی صبح پاک فوج نے چھم پر قبضہ کر لیا۔ جب پاکستان میں یہ اعلان ہوا کہ پاک فوج اور آزاد فوج نے مقبوضہ کشمیر پر حملہ کر دیا ہے تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور رقص کرنے لگے۔ صدر ایوب خان اور کشمیریوں کے حق میں زندہ باد کے نعرے لینے لگے۔ ادھر کشمیر کے محاذ پر صورتحال یہ تھی کہ بھارتی فوجی چھم کا علاقہ مکمل طور پر خالی کر کے دریائے توی کے پار فرار ہو چکے تھے۔ دریا کے پار ان کے پاس کوئی مضبوط پوزیشن فی الحال موجود نہیں تھی، یعنی چھم سے آگے جوڑیاں اور پھر اخنور تک کا علاقہ تقریباً خالی تھا۔ پاک فوج منصوبے کے مطابق آسانی سے اخنور طرف مارچ کر سکی تھی، بلکہ 1-2 روز میں اس پر قابض بھی ہو سکتی تھی۔ آپریشن گرینڈ سلیم کامیابی سامنے پڑی تھی، لیکن یہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ سارے آپریشن کی کامیابی اور پانی پھیر دیا، بلکہ کشمیر بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ پاک فوج کے ایک میجر جنرل تھے، جنرل آغا محمد یحییٰ خان۔ جی جنرل یحییٰ جو بعد میں پاک فوج کے سربراہ اور پاکستان کے صدر بنے۔ 1965 میں میجر جنرل یحییٰ پاکستان کی 7ویں ڈویژن کی کمان کر رہے تھے۔ وہ جنرل اختر ملک کو ہٹا کر ان کی جگہ خود آپریشن گرینڈ سلیم کی قیادت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کو بھی اپنا خیال بنا لیا اور جنرل موسیٰ نے 2 ستمبر کو اس وقت گرینڈ سلیم کی کمان تبدیل کر دی جبکہ پاکستانی فوج فتح کے انتہائی قریب تھی۔ اچانک فوجی کمان کی تبدیلی سے ایسی کنفیوژن پھیلی جسے پاک فوج کی پیش قدمی رک گئی۔ جنرل اختر ملک نے تبدیل کیا گیا تھا، وہ تو یہاں تک الزام لاتے ہیں کہ پاک فوج کا 10واں بریگیڈ جس نے دریائے توی پار مقبوضہ علاقے پر چڑھائی کرنا تھی، اس کے سربراہ بریگیڈیئر عظمت جنرل یحییٰ ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر پاک فوج کی پیش قدمی روک دی اور بہانہ یہ بنایا کہ ان کی مدد کے لیے توپخانہ اپنی پوزیشن پر موجود نہیں ہے۔ جنرل اختر ملک نے بریگیڈیئر عظمت کو ہدایت کی کہ توپخانہ اپنی پوزیشن پر پہنچ جائے تو وہ وائرلیس پر انہیں کوڈ ورڈ کوکو کولا بولیں، جس کے بعد بریگیڈیئر عظمت کو پوری طاقت سے حملہ کرنا تھا، لیکن بریگیڈیئر عظمت جان بوجھ کر جنرل اختر ملک سے وائرلیس رابطہ ختم کر دیا اور خود کہیں غائب ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جوان حملے کے لیے تیار تھے۔ جنرل ملک بریگیڈیئر عظمت کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن ان کا کہیں کا پتہ نہیں تھا۔ پاک فوج کی پیش قدمی دوپہر تک رکی رہی۔ اس دوران جنرل موسیٰ خود آپریشن کا جائزہ لینے اگلے مورچے پر پہنچے تو بریگیڈیئر عظمت ان سے ملے اور انہیں یہی بتایا کہ آپریشن اس وجہ سے رکا ہوا ہے کیونکہ توپخانہ اپنی جگہ پر ہی ہے۔ کہ توپخانے کے انچارج بریگیڈیئر امجد کہتے ہیں کہ توپخانہ صبح ہی سے اپنی پوزیشن پر موجود تھا، لیکن اب جنرل اختر ملک کا چونکہ بریگیڈیئر عظمت سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں کوڈ ورڈ بھی نہیں دے سکے تھے۔ چنانچہ آپریشن گرینڈ سلیم اچانک سست ہو گیا۔ جنرل اختر یہ کہتے ہیں کہ جب کمان کی تبدیلی کے بعد ان کی بریگیڈیئر عظمت سے ملاقات ہوئی، بریگیڈیئر عظمت نے شرمندہ سے انداز میں ان سے یہی کہا کہ وہ تو جنرل یحییٰ کے وفادار ہیں۔ جنرل اختر کہتے ہیں کہ انہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ بریگیڈیئر عظمت نے جنرل یحییٰ کے اشارے پر ہی پیش قدمی روکی۔ اگر ان باتوں کو سچ مان لیا جائے تو قانون کے مطابق بریگیڈیئر عظمت اور جنرل محمد یحییٰ خان دونوں کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر نے اپنی کتاب فلائٹ آف دا فیلکن میں کمان کی تبدیلی پر کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اتنی غلط پلاننگ پر جنرل موسیٰ کو برطرف کر دیا جانا چاہیے تھا۔ 2 ستمبر کی دوپہر تک جنرل موسیٰ کے حکم پر کمان بدل چکی تھی اور جنرل اختر ملک کی جگہ جنرل یحییٰ آپریشن گرینڈ سلیم کے کمانڈر بن چکے تھے۔ انہوں نے کمانڈر بنتے ہی یہ کیا کہ پاک فوج کو پیش قدمی کا حکم دینے کے بجائے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید حملوں کو اگلے روز یعنی 3 ستمبر تک ملتوی کر دیا۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل محمود احمد لکھتے ہیں کہ اس وقت پاک فوج کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اگر پاک فوج حملہ کرتی وہ جوڑیاں تک سارے علاقے کو اسی روز فتح کر سکتی تھی، لیکن ایسا ہونا تھا۔ بھارتی فوج حیران تھی کہ آخر جنرل اختر ملک حملے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں جبکہ اخنور تو سامنے پڑا ہے۔
بھارتی جنرل جوگیندر سنگھ لکھتے ہیں کہ ایک روز بعد قدرت نے ہماری مدد کی اور ہمیں پتا چلا کہ جنرل ملک کو بدل دیا گیا ہے۔ جنرل ملک کی تبدیلی حملہ روک لانا بھارت کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس کی وجہ سے بھارت کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اخنور کا دفاع مضبوط کر لے۔ انڈیا نے فوری طور پر اپنے 41ویں بریگیڈ کو اخنور کے دفاع کے لیے بھیج دیا۔ اس فورس کے جوانوں نے جوڑیاں کے قریب ٹروٹی کے مقام پر دفاعی پوزیشن لے کر کچھ ٹینک کھڑے کر دیے اور اینٹی ٹینک گنز کو کھیت میں چھپا دیا۔ علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں۔ بھارت اس پوزیشن پر مزید چند دن تک پاک فوج کو روکنا چاہتا تھا تاکہ اس دوران اس کی فوج اخنور میں مورچے کھود کر دفاع اور مضبوط کر لے۔ اس وقت بھارت کی ایک بریگیڈ فوج اخنور پہنچ چکی تھی اور مورچے کھودنے کا کام تیزی سے جاری تھا۔ اگلے روز 3 ستمبر کو جب پاک فوج پیش قدمی شروع کی تو اس کی رفتار پہلے سے بھی سست ہو گئی۔ دریائے توی عبور کرنے کی کوشش میں بہت سے ٹینک اور تربند گاڑیاں کیچڑ میں دھنس گئیں۔ انہیں نکالنے کے بعد پاکستانی ٹینک آگے بڑھے تو دیکھا کہ دشمن ٹروٹی پر اپنی پوزیشن مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے پوزیشن کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی تو بھارت کی وہاں نصب اینٹی ٹینک گن نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ چنانچہ مجبوراً پاک فوج نے پہلے ٹروٹی کو دشمن سے خالی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی ٹینکوں نے ٹروٹی پر حملہ کیا۔ ٹروٹی اور جوڑیاں قبضے کی لڑائی کے دوران پاکستانی توپخانے نے بھارتی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی فورتھ ارٹلری کور نے بھارت کی 161 فیلڈ ریجمنٹ پر اتنی شدید باری کی کہ یہ فورس اپنی توپیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ 24 توپیں بعد میں پاک فوج نے اپنے قبضے میں لیں، لیکن یہ کامیابی بھی اخنور کی فتح کے لیے کافی نہیں تھی کیونکہ اس لڑائی میں بہت وقت ضائع ہو رہا تھا۔ اس دوران 4 ستمبر کی رات پاک فوج نے بارودی سرنگیں بچھانے والے بھارتی فوج کے 36 اہلکاروں کو بھی گرفتار کر لیا، جب ایک اور محاذ پر ایک پاکستانی افسر نے تنہا 50 بھارتی فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ یہ افسر کون تھے اور انہوں نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا، اس کی کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی نمبر 30 میں دکھا چکے ہیں۔ یوں 5 ستمبر کی صبح پاک فوج نے جوڑیاں پر قبضہ کر لیا، لیکن تب تک بھارتی فوج اخنور کے قریب ایک اور مضبوط دفاعی پوزیشن اختیار کر چکی تھی، جس کی وجہ سے اب اخنور کی فتح بہت مشکل ہو گئی تھی۔ بھارت کی نئی دفاعی پوزیشن تک پہنچتے پہنچتے پاک فوج کا حملہ بھی سست پڑ گیا تھا، بلکہ رک ہی گیا تھا۔ پاکستانی فورسز بھی اخنور کے قریب مورچہ زن ہو گئے۔ اس کے بعد بھارتی فورسز نے 2 بار حملے کیے اور پاکستانی فورسز کو اخنور کے محاذ سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن یہ حملے کامیاب نہ ہو سکے۔ دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ موجود رہیں، لیکن یہ طے تھا کہ اخنور پر قبضہ کرنے کا پلان ناکام ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل موسیٰ نے 6 ستمبر سے پہلے ہی ایک میٹنگ میں یہ طے کر لیا تھا کہ اخنور فتح نہیں کیا جائے گا۔ اسکواڈرن لیڈر سید سجاد حیدر نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ جنرل یحییٰ کے علاوہ جنرل موسیٰ اور جنرل ایوب بھی آپریشن گرینڈ سلیم کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اخنور پر دونوں فوجیں مورچہ زن تھیں تو ایسے میں پاکستانی اخبارات میں ممکنہ بھارتی حملے کی خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ 2 ستمبر کو یہ خبر آئی کہ بھارت نے پاکستان سے جنگی تیاریاں مکمل کرنی ہیں اور اپنے فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ 3 ستمبر کو راولپنڈی کے شہروں کو بھارت کے فضائی حملوں سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ شہریوں سے کہا گیا تھا کہ سائرن بجتے ہی وہ گھروں کی بتیاں بجھا دیں۔ 4 ستمبر کو بھی بھارتی حکومت کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی کہ بھارت پاکستان سے بہت بڑے پیمانے پر جنگ کرے گا۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کشمیر میں جنگ پھیلانے کا ذمہ دار بھارت کو کر دے رہے تھے۔ ان ساری خبروں سے ظاہر ہے پاکستان میں جنگ کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دراصل بھارتی وزیر اعظم نے اخنور پر فوجی دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان پر حملے کا حکم دے دیا تھا۔ انڈین آرمی چیف نے 2 ستمبر کو اس حوالے سے اپنے کمانڈرز کو تیاریوں کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی تھی۔ 6 ستمبر صبح 3:30 بجے بھارتی فورسز نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ لاہور کے سرحدی دیہات کے ہزاروں لوگ لاہور کی طرف پناہ لینے کو بھاگے۔ لاہور پر حملے کے لیے مورچے نہیں کھودے گئے تھے، لیکن پھر بھی پاک فوج کے میجر نے بغیر مورچوں کے بھارتی فوج کو اتنی دیر کیسے روک رکھا کہ بھارتی فوج کا لاہور فتح کرنے کا خواب چکنا چور ہو۔ یہ میجر